کہانی بڑی دل آویز ہے، اور یہ کہانی اس دور کی ہے جب میرے حضور ہجرت کا سفر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور راستے کے اندر ایک جگہ پر حضور کو بھوک محسوس ہوئی، تو میرے حضور جو ہے وہ ایک کچی کلی پہ دستک دی، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ عاتکہ بنت معبد کی کلی تھی، تو اس نے دروازہ کھولا تو حضور فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، اور اگر تیرے پاس کوئی چیز ہو تو ہم خریدنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر تو ہماری میزبانی کا شرف پالے تو یہ بھی جو ہے وہ تیرے لیے اعزاز ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاندان کی بیٹی ہوں، جب ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو پھر ہمیں چاہ چڑھ جاتا ہے، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن میرے مقدر ماڑے کے اس وقت گھر میں کوئی شے نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، بکریوں کا ریوڑ باہر چرنے کے لیے گیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے ویڑے کے اندر ایک طرف کمزور اور لاغر سی بکری بندی تھی، تو حضور میں اگر تو کہے تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ اس نے کہا کہ اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، اس کی کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو حضور میں اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ اس نے ہنس کے کہا اگر یہ آپ کو دودھ دے دے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اس بکری کو کھولا اور لا کر یوں حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ ام معبد کا چھوٹا بچہ تھا جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اور شاید آج وہ بھی پریشان تھا کہ یہ بکری تو اپنے قدموں پہ کھڑی ہو کر میرے ساتھ کھیلتی بھی نہیں ہے، آج کون سے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ اسے بھی چاہ چڑھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بکری کو حضور کے سامنے کھڑا کیا گیا نا، تو میرے حضور نے اپنا دست برکت، دست رحمت، دست شفا، دست نور حضور نے اس کی پشت کے اوپر یوں پھیرا۔ یار بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ بکری کو بھی پتہ لگ گیا کن کا ہاتھ میری پشت پہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک میں ہی نہیں عاشق زمانہ ہے۔ تو بکری نے یوں جرجری لی اور ٹانگیں چوڑی کی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ اب حضور ام معبد سے کہا کہ برتن لاؤ۔ اب بکری کا دودھ کتنی مقدار میں ہوگا؟ ام معبد نے ایک چھوٹا برتن حضور کو پیش کیا۔ میرے حضور جب دودھ دونے لگے تو راوی کہتا ہے نیچے سے جھاگ اٹھنے لگی۔ اللہ اکبر، پورا برتن جب دودھ سے بھر گیا تو حضور میں دوسرا برتن، پھر تیسرا برتن، پھر چوتھا برتن، یہاں تک کہ ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی حضور نے دودھ سے بھر دی۔ اللہ اکبر، میرے استاذ مکرم فرمایا کرتے ہیں لگتا یوں تھا جیسے اس دودھ کا کنیکشن رب نے حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا۔ اب حضور نے ام معبد کو پینے کے لیے دیا، اس کے چھوٹے بچے نے پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا، اور آخر پہ حضور نے پیا، اور پھر ایک اور پیالہ بھرا اور بھر کے حضور ام معبد کو دیا اور کہا جب ابو معبد تمہارا شوہر آئے گا نا تو ہماری طرف سے اس کو بھی پیش کرنا، اور حضور نے دعائے برکت دی اور آقا کریم چل دیا۔ یہ دن کی کہانی تھی۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ چرا کے واپس پلٹا تو آج اس نے اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور اگر اسے میں نشور وحدی کا لہجہ دے لوں تو اس نے کہا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ جہاں سے حضور گزر جائیں وہاں برکتوں کا بھی سما ہوتا ہے۔ تو ابو معبد گھر آتے ہی پوچھتا ہے کہ آج خیریت ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ماحول میں خوشبوئیں اور روشنیاں پھیلتی محسوس ہوتی ہیں، آج کوئی گھر میں آیا تھا؟ ام معبد کہتی ہاں آج نہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہ رہا، اپنے گمان میں نام رکھ لیا، دل میں خیال آیا ہوگا جو اتنی برکتیں دے کر جائیں وہ پھر مبارک ہی تو ہوتے ہیں، تو کہا آج نہ ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اب ابو معبد پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ ام معبد حضور کا مبارک حلیہ بیان کرتی ہیں۔ یار لفظ تو عربی کے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ معنی مفہوم اور ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آئے، لیکن چونکہ حضور کے حلیہ نور کا تذکرہ ہے تو دلوں کے اندر نور اترتا محسوس ہوتا ہے۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتاؤ نا کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ پھر ام معبد بولنے لگی
یار بولنے کیا لگی ان کے منہ سے بھی روشنی نکلنے لگی. کہتی ہے میرے شوہر نامدار تمہیں کیا بتاؤں کہ آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے. رأیت رجلا ظاہر الوداد حسن الخلق ملیح الوجه لم تعبه سجلہ ولم تزر به صالہ وسیم کسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل احول اکحل ازج اقرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ اذا صمت فعلیہ الوقار وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُحَا هُلُوُّ الْمَنْطَقِ فَصْلٌ لَا نَسْرٌ وَلَا حَزْرٌ كَأَنَّ مَنطِقَهُ خَرَذَاتُ نَظْمٍ يَتَحَدَّثْنَ أَبْهَى النَّاسِ وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ رَابِعَةٌ لَا تَشْنَوْ عَيْنٌ مِنْ طُولٍ لَا تَقْتَحِمُهُ عَيْنٌ مِنْ قِصَرٍ غصن بين غصنين فهو عندر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقولي وإن أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا آبس ولا مفند. انہوں نے حضور کا حسن بیان کیا اور حد کر دی. کہنے لگے تمہیں کیا بتاؤں آج آنکھوں نے کیا دیکھا ہے. ایک ایسا چہرہ دیکھا جن کے اوپر ملاحت چھائی ہوئی تھی, اللہ اکبر, جن کا رنگ نکھرا ہوا تھا اور خوبصورت تھے, خوب رو تھے. پھر کہیں گی فی عینیہ دعج, ان کی مبارک آنکھوں کی پتلیاں بھی کشادہ تھی, سفید رنگ میں سرخ رنگ کے ڈورے لگے ہوئے تھے. اور پھر کہنے لگی اکحل ازج اقرن, ان کے ابرو ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور کہنے لگی کہ بغیر سرما لگائے آنکھیں سرمگی تھی. پھر کہنے لگی وفی عنقہ سطع, تمہیں کیا بتاؤں ان کی تو گردن بھی چمک رہی تھی. وفی لحیتہ کثاثہ, اور ان کی جو مبارک داڑھی تھی نا لگتا تھا جیسے نور کی جھالر ہو. اور پھر کہنے لگی اذا صمت فعلیہ الوقار, جب خاموش ہوتے نا تو باوقار لگتے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبُحَا, کہا جب خاموش ہوتے تو باوقار لگتے, اور جب بولنے لگتے تو منہ سے روشنی نکلنے لگتی, نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں. اللہ اکبر. یار میں قربان جاؤں ام مابت آپ کے مقدر پر, کتنے غور سے حضور کو دیکھا. جب میرے حضور خاموش ہوتے پھر بھی دیکھتی, اور جب میرے حضور بولنے لگتے پھر بھی دیکھتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں خاموش بیٹھے تو بڑے اچھے لگتے ہیں, لیکن جب بولیں تو وہ حسن برقرار نہیں رہتا. لیکن اس نے کہا نہیں, وہ ایسے نہیں تھے. جب خاموش ہوتے تو باوقار لگتے, اور جب بولنے لگتے تو روشنیاں نکلنے لگی. پھر کہنے لگی اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب, تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنے خوبصورت ہے. 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ جب دور سے دیکھا نا تو سونے لگتے تھے, اور جب نیڑے آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں, لیکن جب قریب آئیں تو نقوش میں وہ کشش نہیں رہتی. لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے, دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب آئے تو اور بھی سونے لگتے تھے. اچھا, انہوں نے یہاں پر حضور کی صورت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو بھی بیان کر دی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے بڑے بلے لگتے ہیں, لیکن جب کاروبار کریں, نوکری کریں, رشتہ داری جوڑیں, اندر سے وہ کہانی نہیں نکلتی. وہ کیا کسی نے کہا تو یوں تو اس کے لہجے میں برف تھی, لیکن جو چھو کے دیکھا تو اپنے ہی ہاتھ جل گیا. لوگ اوپر سے اور ہوتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ممبر پر تو شعلہ بیاں خطیب ہوتا ہے, لیکن جب ٹائم لینے کے لیے فون کریں تو کہانی ریٹ لسٹ سن کر کچھ اور بن جاتی ہے. لوگ اوپر سے کچھ ہوتے ہیں, اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن اس نے کہا وہ ایسے نہیں تھے. جب دور سے دیکھا نا تو آنکھیں جھکی ہوئی تھی, اور جب نیڑے آئے تو حیا کے پہرے پھر بھی سلامت تھے. دور سے بھی سونے لگتے تھے اور قریب سے بھی سونے لگتے تھے. اللہ اکبر. اچھا, اس کا ایک مفہوم میرے شیخ طریقت بھی بیان کیا کرتے ہیں. آپ فرماتے جنہوں نے قریب بیٹھ کے دیکھا نا ان کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے تو نیڑے بیٹھ کر دیکھا ہے, آپ بتائیں نا کہ حضور کیسے تھے. تو فرمانے لگے کیا پوچھتے ہو, کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا چاند تھے حضور.
پھر کہا نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، کہا جناب دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پیکر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسد، جس میں اتھر پہ مکھی کو بیٹھنے کی بھی جرت نہیں۔ یہ کنہوں نے کہا تھا؟ جنہوں نے نیڑے سے دیکھا تھا اور جنہوں نے 13 صدیوں کے فاصلے میں گولڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا۔ انہوں نے پھر کیا کہا؟ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہند مد بریاں۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے لیلۃ الادحیان تھی اور 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور ادھر حضور سرخ داری دار چادر زیب تن کیے محو استراحت تھے۔ فرماتے میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمینہ کے چاند کو دیکھتا، پھر میں نے فیصلہ کیا یہ چاند کیا ہے، میرے حضور اس سے بھی زیادہ سونے ہیں۔ اللہ اکبر، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا سونے ہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ سونے ہیں۔ اچھا یہ حدیث تو لمبی ہے، وقت سمٹ گیا، مجھے لگتا یوں ہے کہ وہ اوصاف حضور کے بیان کر رہی تھی نا۔ آگے انہوں نے کہا کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے 2 سر سبز و شاداب شاخیں ہوں، اور وہ اتنی پیاری ہوں کہ نظر ان سے بھی نہ ہٹے، لیکن وہ ان میں درمیان میں تیسری شاخ لگتے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن جب تھوڑی اور دیر گزری نہ حسن کا نقشہ کھینچا تو معبد لگتا یوں ہے کہ ان کے لفظ ختم ہونے لگے، لیکن ابھی حضور کا حسن اوپر جا رہا تھا۔ تو معبد نے پھر پتہ کیا کیا؟ انہوں نے موضوع بدل لیا، اور حضور سے توجہ ہٹا کے نا انہوں نے موضوع جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف کر دیا، اور کہنے لگی وہ تھے نا، وہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لاہو روفا کا جو پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میری سمجھ میں وہ بھی نہیں آتا تھا۔ کہا وہ تھے، لیکن جو پاس کھڑا پیکرے ادب تھا نا، میں نے ان کو بھی دیکھا، لاہو روفا کا یحفون بھی اذا قال، جب وہ کوئی بات کرتے نا تو یہ کان لگا کر ان کی بات کو سنتا، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِ، اور جب وہ کوئی حکم دیتے تو سارے کام چھوڑ کے حکم کی تعمیل کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا سارا حسن کا تذکرہ جب ابو معبد نے سنا نا تو کہتا معبد تو نے زیادتی کی ہے، میں دور تو نہیں گیا تھا، تو مجھے بھی بلا لیتی اور میں بھی مبارک کو دیکھ لیتا۔ اچھا وعدہ کرو اب جب دوبارہ آئے گا نا تو تم مجھے ضرور بلاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب وہ روزانہ شام کو گھر آتا اور وہ اسے کھانا پیش کرتی اور کہتی کہ کھانا کھا لو۔ وہ کہتا مبارک تو نہیں آیا تھا؟ وہ کہتی نہیں مبارک نہیں آیا تھا۔ وہ کہتا کہ پھر چلو مبارک کی باتیں سنو۔ وہ کہتی کھانا تو کھا لو۔ وہ کہتا نہیں پہلے مبارک کی باتیں سنو۔ اب وہ روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ یا سادے لفظوں میں یہ لگتا نہیں ہے کہ معبد کی کچی کلی میں ہر رات کھانے سے پہلے محفل میلاد ہوا کرتی تھی۔ مبارک کی باتوں کا نام ہی تو میلاد ہے۔ اللہ، روزانہ یہی کام کیا کرتے۔ ایک دن گھر کا سودا سلف ختم ہوا تو معبد قریبی دکان سے کوئی چیزیں لینے کے لیے گئی تو اسے مطلوبہ چیزیں نہ ملی، تو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا تو چلتی چلتی شہر رسول میں پہنچ گئی۔ بازار میں کھڑی کچھ چیزیں خرید رہی تھی کہ گلی سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ جب چھوٹے بچے کی نظر پڑی نا تو وہ خوشی سے اچھلنے لگا اور اپنی ماں کو مخاطب کر کے کہا یا امّا ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھ مبارک کا ساتھی مل گیا ہے۔ جا کر حضرت ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا اور کہنے لگے این المبارک، این المبارک، تم تو مل گئے ہو، بتاؤ مبارک کہاں پہ ہے؟ اب انہوں نے نام تو خود ہی رکھا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے کون سا مبارک؟ تو بچہ کہتا وہ جس نے ہماری بکری پہ ہاتھ پھیرا تو دودھ آ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ وہ ہجرت کی رات ملنے والے لوگ ہیں۔ کہا آؤ تمہیں مبارک کی چوکھٹ پہ لے چلو۔ معبد کو لیا، اس کے چھوٹے بچے کو لیا، اور جب مسجد نبی میں داخل ہوئے تو سامنے حضور جلوہ فراز تھے۔ تو بچہ پھر خوشی میں کہنے لگا امی وہ دیکھو مبارک اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر حضور کے قدم پکڑ لیے اور کلمہ رسول قبول کیا، غلامی کے تاج سینوں پہ سجائے،
اور یہ دن کی کہانی تھی. یہ شام کو گھر آئے اور آ کر ماں بیٹا میٹھی لڑائی لڑنے لگے. ماں کہتی تیرے باپ کو یہ خوشخبری پہلے میں نے سنانی ہے. تو بیٹا کہتا نہیں نہیں، مبارک کے ساتھی کو تو میں نے ڈھونڈا تھا نا، پہلے یہ خوشخبری میں سناؤں گا. ماں کہتی بیٹا میں تیری ماں لگتی ہوں، یہ خوشخبری مجھے سنانے دو. تو کہتا نہیں نہیں، ماں مبارک کی یاری میں کوئی ماں نہیں ہوتی، سارے مبارک کے ہی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ میٹھی لڑائی لڑ رہے تھے کہ ابو مابد جب گھر آیا تو اس نے آج پھر اپنی کچی کلی پہ انوار برستے دیکھے. پتا کیا لگا، مبارک آ جائیں پھر بھی برکتیں ہو جاتی ہیں، اور کوئی مبارک کی چوکھٹ دیکھ کے آئے تو برکتیں لے کے آتا. اچھا یہ پوچھ رہے تھے کہ سوچ رہے تھے بتانا کس نے ہے، تو وہ آ کے خود ہی پوچھتا ہے آج گھر میں مبارک تو نہیں آیا تھا؟ کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا ماحول کی روشنیاں تو بتاتی ہیں کہ مبارک آیا تھا. تو وہ کہنے لگے نہیں مبارک تو نہیں آیا تھا، آج ہم مبارک کو مل آئے ہیں. کہا کون ہے وہ؟ کہا وہی جسے زمانہ محمد کہتا ہے، ہم اسے پیار سے مبارک کہا کرتے ہیں. ابو مابت بھی اٹھا، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے. جس نے محبت کی نگاہ سے دیکھا حضور کو، اس کو ایمان کی سلامتی نصیب ہوتی گئی. اقبال نے کہا تھا عہد ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد.